السلام علیکم. ویلکم ٹو اسپائر گروپ آف کالجز. اسٹوڈینٹس، ابھی ہم اکنامکس کا جو ٹاپک لے کر چلیں گے وہ لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا کیپٹل کے بارے میں. ٹھیک ہے، فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ فیکٹرز آف پروڈکشن میں ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ پڑھا تھا تھرڈ فیکٹر آف پروڈکشن کیپٹل. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ فورتھ ون پڑھیں گے. چوتھا فیکٹر آف پروڈکشن ہے ہمارے پاس آرگنائزیشن. فرسٹ آف آل ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کے فنکشنز کیا ہیں. دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن کیا چیز ہے، آرگنائزیشن کے فنکشنز کیا ہیں. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کیے چلتا ہوں. اسٹوڈنٹس دیکھیں، آپ نے جو فیکٹر آف پروڈکشن پہلے پڑھے، لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل. لینڈ، لیبر، کیپٹل آپ کے پاس موجود ہو تب بھی آپ جو پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو لینڈ، لیبر اور کیپٹل کو آپس میں جوائن کرنا ہے، ان کو کمبائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے کمبائن کیا جائے، کس پروپورشن میں کمبائن کیا جائے کہ ہم اپنی آؤٹ پٹ کو میکسیمم کر سکیں. تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ وہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے دیٹ کمبائنز all other factors of production. یہ دوسرے تمام فیکٹر آف پروڈکشن کو کمبائن کرتا ہے ان رائٹ پروپورشن. صحیح پروپورشن میں، تاکہ میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل ہو سکے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رائٹ ڈاؤن کیا کہ وہ فیکٹر آف پروڈکشن جو کمبائن کرتا ہے دوسرے فیکٹر آف پروڈکشن کو، جن کی مدد سے ہم میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں، اسے آرگنائزیشن کہیں گے. میں اب آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں. لیٹ اس سپوز ہم ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں. چلیں آسان سی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک کالج سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، اگر ہم کالج سٹارٹ کرنا چاہیں گے ہمیں اس کے لیے لینڈ بھی چاہیے، زمین، ہمیں لیبر بھی چاہیے. لیبر سے مراد اکنامکس میں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فزیکل یا مینٹل ایفرٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بینگ اے کالج ممبر آپ کے پاس جو بھی سٹاف ہوگا وہ آپ کا لیبر میں آئے گا، چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے، چاہے وہ ایڈمن سٹاف ہے، چاہے وہ لوڈ سٹاف ہے، سب کے سب جو ہیں وہ آپ کے آپ کی لیبر کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس لینڈ ہے، آپ کے پاس لیبر ہے، آپ کے پاس کیپٹل ہے، تینوں چیزیں موجود ہیں. لیکن ان تینوں چیزوں کو ہمیں کس پروپورشن میں استعمال کرنا ہے کہ جس کی مدد سے ہم کیا کر سکیں گے، اپنی پروڈکشن کو میکسیمم کر سکیں گے. یہ کام آرگنائزیشن کا ہے. تو دیکھیں میں نے کیا لکھا، دا فیکٹر آف پروڈکشن دیٹ کمبائنز آل ادر فیکٹرز ان رائٹ پروپورشن ٹو گیٹ میکسیمم آؤٹ پٹ. اب آپ یہ سوچیں، صرف اتنا سا سوچیں کہ لیٹ سپوز آپ نے کالج کے لیے بلڈنگ حاصل کی. اب بلڈنگ میں آپ کے پاس فرض کریں 20 رومز ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس 20 رومز کے لیے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اگر تو ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے 20 رومز ایکسٹرا ہیں. ٹھیک ہے، آپ کلاسز 5 شروع کر رہے ہیں اور رومز آپ کے پاس 20 ہیں. اٹ مینس کہ آپ نے رائٹ پروپورشن استعمال نہیں کی. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس 7 سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم 7 سبجیکٹس کے لیے 10 ٹیچرز رکھ لیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، کیپٹل بہت ہے، ہم پے کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے 7 سبجیکٹس کے لیے 10 ٹیچرز رکھ لیے ہیں، تو کیا ہمارے لیے وہ پے کرنا بینیفیشل ہوگا یا لاس میں جائے گا؟ آف کورس لاس میں جائے گا، کیونکہ ہم ان کو رائٹ پروپورشن میں استعمال نہیں کر رہے. تو بیرو آرگنائزیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن کو ایسے طریقے سے کمبائن کرنا کہ جس سے میکسیمم آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے. فنکشنز آف آرگنائزیشن، میں ساتھ ایک ورڈ لکھ رہا ہوں، انٹرپرینور.
एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है, एंटरप्रेन्योर उस शख्स को कहते हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करता है। आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योर का वर्ड पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर उर्दू में कहते हैं आजिर को। वो शख्स जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है और बिजनेस के इंतज़ाम भी संभालता है, बिजनेस को मैनेज भी करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सिंपल अल्फाज में एंटरप्रेन्योर इज़ द मैनेजर ऑफ बिजनेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का या दूसरे अल्फाज में एक एंटरप्रेन्योर का क्या फंक्शन होना चाहिए बिजनेस के अंदर, वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, क्या क्या चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होंगी, हम यहाँ पर उनकी डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है दैट इज़ प्लानिंग ऑफ बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सबसे पहले बिजनेस के बारे में प्लान करता है। अब क्या प्लान करना है कि बिजनेस की नेचर क्या होगी, हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस करेंगे हमें कौन सी जगह पर करना है, क्या हमें उस बिजनेस से कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, हमें कितना सरमाया चाहिए। लेट अस सपोज हमें गारमेंट्स इंडस्ट्री ओपन करते हैं, देन वी शुड हैव नो दैट कि हमें गारमेंट इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी, कितना सरमाया हमें चाहिए होगा, हमें गवर्नमेंट से क्या इंसेंटिव मिलेंगे, हमारी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी। ये सारी चीज़ें पहले से सोची जाती हैं, फिर बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले पैसा लगा दें बाद में सोचें कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा या नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो एक एंटरप्रेन्योर या एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला फंक्शन है कि वो बिजनेस के बारे में प्लान करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ जावियों से इसको देखा करता है कि हमारा ये बिजनेस जो है क्या वो सक्सेसफुली चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देन इसका सेकंड फंक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। आपने क्या करना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करना। ये जैसे मैंने ऊपर बयान किया कि ऑर्गेनाइजेशन का तो काम ही बाकी तीन फैक्टर्स को कंबाइन करना होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स में क्या होगा कि आपने लैंड, लेबर और कैपिटल को जो है वो कंबाइन करना है, क्योंकि खाली लैंड से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, खाली लेबर से नहीं कर सकते, खाली कैपिटल से नहीं कर सकते। देखिए खाली सरमाया आपकी जेब में पड़ा हुआ है, जेब में पड़ा पड़ा वो क्या प्रोड्यूस करेगा जब तक आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे। खाली ज़मीन आपके पास पड़ी हुई है, आप उससे कैसे प्रोडक्शन लोगे जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे। तो एक एंटरप्रेन्योर का या एक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि वो तीनों फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करता है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर, ताकि बिजनेस से प्रॉफिट हासिल किया जा सके। द थर्ड पॉइंट इज टू मैनेज द बिजनेस। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाएगा। आपने जो प्लान किया था, लेट्स सपोज आपने प्लान किया था गारमेंट्स इंडस्ट्री का, आपने गवर्नमेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया, आपने फैक्टर्स को कंबाइन किया, लैंड, लेबर, कैपिटल को, और वर्क शुरू कर दिया। अब आपने बिजनेस को मैनेज करना है। मैनेज करने से मुराद आपने ये देखना है कि कौन बिजनेस को सुपरवाइज करेगा, कौन निगरानी करेगा, कौन वर्कर्स होंगे, कौन उन वर्कर्स को काम को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेगा, कौन बिजनेस के अकाउंट संभालेगा, कौन बिजनेस के आउटसाइड फंक्शन संभालेगा, कौन सेल करेगा, कौन प्रोडक्शन करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस के मैनेज करने के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दैट इज पेमेंट ऑफ रिवार्ड्स। स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कि कैसे रिवार्ड्स जो हैं वो पे किए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लैंड की बात करते हैं। आप जिस बंदे से ज़मीन लेंगे उसको ज़मीन का क्या अदा करेंगे? किराया अदा करेंगे। तो लैंड का जो रिवॉर्ड है वो क्या है? रेंट है। जो आपने मजदूर हासिल किए, लेबर हासिल की, लेबर को क्या देंगे? तनख्वाहें देंगे। उनकी तनख्वाहें वेजेस कहलाती हैं या सैलरीज कहलाती हैं। तो लेबर का रिवॉर्ड क्या होगा? वेजेस और सैलरीज होंगी। इसी तरह जिसने सरमाया लगाया उसके सरमाए के ऊपर आप उसको इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होगा? इंटरेस्ट। इसी तरह जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होगा? बिजनेस से हासिल होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवार्ड्स हैं वो पे करना भी एक एंटरप्रेन्योर का काम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि कैसे कैसे वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड पे करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ जो इसका फंक्शन है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, द बेसिक फंक्शन।
جتنی ایکٹیویٹیز آپ اوپر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چیزیں بیچنے کے لیے. آپ فیکٹر آف پروڈکشن کمبائن کر رہے ہیں، لینڈ لیبر کیپٹل کو ملا رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں، اپنے امپلائیز آپ لے کر آ رہے ہیں، سارے کے سارے کس کام میں مصروف ہیں؟ چیزیں بیچنے میں. اگر آپ کا الٹیمیٹ پرپز چیزیں بیچ کر پروفٹ کمانا نہیں ہے تو آپ کا بزنس کا فائدہ ہی نہیں ہے. تمام بزنسز کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر کے پروفٹ حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے وہ ساری کی ساری ایفرٹ کرتا ہے. تو ایک انٹرپرینور جو ہے اس کا یہ فنکشن بنتا ہے کہ اپنی گڈس کو جو وہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کو سیل کرے ایک ریزنیبل مناسب پروفٹ کے ساتھ، اس طرح سے کہ اس پروفٹ کے اندر سے وہ بزنس کو مینج بھی کر سکے، بزنس کے ایکسپنسز بھی میٹ کر سکے، اور اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ارن بھی کر سکے، کچھ نہ کچھ کما بھی سکے. تو چیزوں کو بیچا جاتا ہے، یہ بھی کس کا فنکشن ہے؟ ایک انٹرپرینور کا فنکشن ہے. دین اسٹوڈنٹس، نیکسٹ فنکشن از دا ریسپانسبلٹی آف پروفٹ اینڈ لاس. یہ پوائنٹ آپ بالکل بزنس کے سبجیکٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک آؤنر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کا کیا ہوتا ہے؟ ریسپانسبل ہوتا ہے. ایک بزنس کا مینیجر جو بزنس کو مینج کر رہا ہے، ساتھ اس کو آؤن اس کی ملکیت میں بھی ہے، یعنی انٹرپرینور جو ہے وہ ریسپانسبل ہوتا ہے اس چیز کا کہ بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے. اگر وہ اپنی پالیسیز کو، اپنی پلاننگ کو اسٹرانگ رکھتا ہے، بہتر طریقے سے چلاتا ہے تو بزنس کو پروفٹ ہوگا. اگر اس کی پالیسیز اینڈ پلاننگ ویک ہوں گی تو بزنس کو لاس ہوگا. تو رسپانسبلٹی جو پروفٹ اینڈ لاس کی ہے وہ ساری کی ساری کس کے اوپر ہے؟ وہ ساری کی ساری بزنس کے آؤنر کے اوپر ہے، انٹرپرینور کے اوپر ہے کہ وہ پروفٹ یا لاس کو کیسے جنریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں جو پروفٹ اینڈ لاس کا باعث بنتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس ابھی آپ دیکھیں کووڈ ہے، اب کووڈ میں بہت سارے بزنسز کلوز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں انٹرپرینور کچھ نہیں کر سکتا. کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، جیسے زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں بھی بزنس کو کیسے مینج کرنا ہے پراپر وے میں، یہ بھی کام بنتا ہے کس کا؟ انٹرپرینور کا. Then the next point is one of the very important point, advertisement. Advertisement کہتے ہیں اردو میں اشتہار بازی کو. یہ آپ پورا چیپٹر انشاءاللہ کامرس کے سبجیکٹ میں پڑھ بھی لیں گے، یہاں میں آپ کو ایکسپلین کیے چلتا ہوں. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ڈیلی کتنی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، اس ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایڈورٹیزمنٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے نالج کو لوگوں تک پہنچایا جائے. جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ آپ کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی، اس پروڈکٹ کی انفارمیشن کیسے پہنچے گی. دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو آپ صرف ٹیلی ویژن کے ایڈ دیکھ کر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایڈورٹیزمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں تک اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن کو پراپر وے میں پہنچانا. تو ایک جو انٹرپرینور ہے اس کا یہ فنکشن ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن کو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے لوگوں تک مختلف چینلز کے تھرو پہنچائے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، چاہے وہ ریڈیو ہے، چاہے وہ اخبارات ہیں، نیوز پیپرز، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے. جس طرح سے بھی ہے وہ اپنے پروڈکٹ کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچائے گا تو سیل کر پائے گا. نیکسٹ فنکشن از انوویشن. انوویشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے جدت و اختراع، نئی چیزیں لے کر آنا یا پرانی چیزوں کو نئی چیزوں میں کنورٹ کر دینا. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، سمپل الفاظ میں آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے تک آڈیو کیسٹس چلا کرتی تھی مختلف قسم کے ملٹی میڈیا یا سانگس یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے. اگر آج ایک شخص کے پاس بہت سرمایہ ہو اور وہ آڈیو کیسٹس کی پوری مارکیٹ کھول کر بیٹھ جائے، کیا وہ پروفٹ جنریٹ کر پائے گا؟ نو، بیکاز وہ نئی پروڈکٹ میں انویسٹ نہیں کر رہا. اگر نئی پروڈکٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا بزنس کہیں نہ کہیں جا کر رک جائے گا، سٹاپ ہو جائے گا. تو بزنس کے اندر انوویشن لانا بہت ضروری ہے. تو ایک اچھا انٹرپرینور وہی ہوتا ہے جو بدلتے حالات کے ساتھ بزنس کے اندر بزنس کے اندر انوویشن لے کر آتا رہتا ہے. اسی انوویشن کے ذریعے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمم کر سکتا ہے. اینڈ فائنلی از دا لاسٹ پوائنٹ از کانٹیکٹ ود گورنمنٹ. گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ کانٹیکٹ ود گورنمنٹ سے کیا مراد ہوگا؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں
جو گورنمنٹ سے ہمیں ملتی ہیں، اور بہت سارے ایسے لائسنسز ہیں جو گورنمنٹ سے ہمیں حاصل کرنا پڑتے ہیں بزنس کرنے کے لیے۔ اگر آپ ایک میڈیکل سٹور اوپن کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو PMDC لائسنس۔ آپ ایک اسلحے کا کاروبار شروع کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو دا ریلیونٹ لائسنس فار دیٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے بزنسز کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے، تو آپ کا گورنمنٹ سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جب آپ پروفٹ کماتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، پراپر وے میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ سے کنسرن ہوگا، گورنمنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کے نمائندوں سے، تاکہ آپ پراپر وے میں پراپر ٹیکس پے کر سکیں۔ تو ایک اچھا انٹرپرینور وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، گورنمنٹ سے ملنے والی مختلف سہولیات کو بھی حاصل کرتا ہے، اور گورنمنٹ کو ادا کی جانے والی مختلف پیمنٹس بھی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ فنکشنز ہیں انٹرپرینور کے۔ اس میں ایک ایڈیشنل فنکشن میں لکھ رہا ہوں جو آپ کی بک میں نہیں ہے، دیٹ از کنٹرول آن پروڈکشن۔ یہ بھی بڑا اس کا جو ہے ایک فنکشن امپورٹنٹ ہے کہ وہ پروڈکشن کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ پروڈکشن ہوگی تو مال پڑا خراب ہو جائے گا، اگر ضرورت سے کم پروڈکشن ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر سٹوڈنٹس آپ کے آدھے کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہوئے بغیر چلے جائیں گے، ان کو جب آپ مال سپلائی نہیں کریں گے تو یقیناً آپ سے ڈسسیٹسفائی ہوں گے۔ تو پروڈکشن کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ہمیں اتنی ہی کوانٹٹی پروڈیوس کرنی چاہیے جتنی اس چیز کی ڈیمانڈ ہو۔ اگر ڈیمانڈ سے زیادہ پروڈیوس کریں گے تو بھی نقصان ہے، ڈیمانڈ سے کم پروڈیوس کریں گے تو بھی نقصان ہے۔ تو ایک اچھا انٹرپرینور پروڈکشن کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اور آرگنائزیشن کے فنکشنز کیا ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کیا تھی آرگنائزیشن؟ جو تمام فیکٹر آف پروڈکشن کو رائٹ پروپورشن میں کمبائن کرتا ہے تاکہ میکسیمم پروفٹ حاصل کر سکیں، اور اس کے آپ نے 10 فنکشنز جو ہیں یہاں پر پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم آخری جو چیز اس چیپٹر میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فیکٹر آف پروڈکشن ہیں ان کی ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہے۔ ریلیٹیو امپورٹنس آف فیکٹرز آف پروڈکشن، اس سے مراد یہ ہے کہ کون سا فیکٹر آف پروڈکشن کس وقت امپورٹنٹ رہا۔ میں اس کو ایسے ایکسپلین کیے چلتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، کیا پہلے دن سے انسان نے کمپنیز بنا لی تھی؟ جب سے انسان نے ہوش سنبھالا، کیا پہلے دن سے یہ جو فیسلٹیز آج آپ انجوائے کر رہے ہیں، کیا پہلے زمانے سے یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں؟ یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز، یہ ریل ٹرانسپورٹ، ایوری تھنگ وچ یو انجوائے ٹوڈے، کیا یہ سب پہلے تھی؟ نہیں۔ سب سے پہلے جو انسان نے دور گزارا، سب سے پہلا جو ٹائم انسان نے گزارا وہ تھا ہنٹنگ ایج۔ ہنٹنگ ایج کون سی ہوگی؟ شکار کر کے کھانے والی ایج، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ریلیٹیو امپورٹنس میں آپ کو بتایا چلتا ہوں کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ انسان جو مختلف دور سے گزرا ہے، مختلف ادوار سے گزرا ہے، تو ہر دور کے اندر کون سا فیکٹر آف پروڈکشن زیادہ امپورٹنٹ رہا۔ ویسے تو چاروں فیکٹر آف پروڈکشن امپورٹنٹ ہیں، لیکن کون سا زیادہ امپورٹنٹ رہا ہم اس کی بات کریں گے۔ دیکھیں ہنٹنگ ایج میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن کون سا ہوگا؟ لینڈ، کیونکہ آپ نے شکار کرنا ہے، شکار کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ زمین، ٹھیک ہے، یا آپ نے جو بھی چیز کار کرنی ہے۔ دیکھیں لینڈ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، لینڈ میں صرف زمین نہیں ہوتی، تمام نیچرل ریسورسز جو ہمیں گفٹ ملے ہیں قدرت کی طرف سے وہ کیا ہیں؟ لینڈ میں شامل ہیں۔ تو ہنٹنگ ایج میں شکار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن لینڈ تھی۔ اس وقت شاید کیپٹل یا آرگنائزیشن اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے بعد انسان داخل ہوا ایگریکلچر ایج میں۔ ایگریکلچر ایج کون سی ہے؟ ایگریکلچر ایج سے مراد ہے کھیتی باڑی کا زمانہ۔ کھیتی باڑی کے زمانے میں شاید کیپٹل اور آرگنائزیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ ایگریکلچر کے لیے لینڈ اینڈ لیبر ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، ریلیٹیو امپورٹنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایگریکلچر ایج میں جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن ہیں وہ لینڈ ہیں اور لیبر ہیں، کیونکہ آپ نے جب کھیتی باڑی کرنی ہے تو آپ کو زمین چاہیے، اور زمین پر کاشتکاری کے لیے اچھا مزدور چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایگریکلچر ایج میں زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن رہے ہیں وہ لینڈ اور پروڈکشن رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان جس ایج میں داخل ہوا وہ تھی انڈسٹریل ایج، جس میں ابھی بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں، جس میں ابھی بھی ہم چل رہے ہیں کہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں۔ اچھا، جب آپ بات انڈسٹری کی کرتے ہیں
تو بے شک لینڈ اینڈ لیبر بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن انڈسٹریل ایج میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ امپورٹنٹ چاروں ہیں لیکن زیادہ امپورٹنٹ، میں بار بار زور دے رہا ہوں، زیادہ امپورٹنٹ سے مراد ہے ریلیٹیو امپورٹنس۔ تو اسٹوڈنٹس انڈسٹریل ایج میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ سرمایہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جتنا زیادہ سرمایہ لگائیں گے آپ کی انڈسٹری اتنی سکسیسفل ہوگی، جتنا بہتر طریقے سے آرگنائز کر پائیں گے اپنی انڈسٹری سے اتنا زیادہ پروفٹ ارن کر پائیں گے۔ تو انڈسٹریل ایج میں کیپٹل اور آرگنائزیشن زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہنٹنگ ایج میں لینڈ امپورٹنٹ، ایگریکلچر ایج میں لینڈ اینڈ لیبر امپورٹنٹ، انڈسٹریل ایج میں کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن امپورٹنٹ۔ مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس یہ جو ریلیٹیو امپورٹنس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف بزنس کے اوپر، جس طرح کا آپ بزنس کریں گے اسی کے مطابق آپ کی امپورٹنس چینج ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں مشینری زیادہ ہے تو اس میں کیپٹل اور آرگنائزیشن امپورٹنٹ ہوگی۔ اگر آپ کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں لیبر ورک زیادہ ہے اس میں لیبر زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا۔ تو اکارڈنگ ٹو نیچر آف بزنس ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک تھا فیکٹر آف پروڈکشن میں لاسٹ فیکٹر آرگنائزیشن۔ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کے فنکشنز کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیکٹر آف پروڈکشن کی ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہے۔ یہاں تک ہی آج کا لیکچر ہم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔